السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ نظم جس طرح کے عنوان سے ظاہر ہے ہمارے پیارے نبی کے مشہور صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت بلال حبش کے رہنے والے تھے اور مکہ میں پیدا ہوئے اور ایک غلام تھے۔ آپ کے والد کا نام رباح تھا۔ آپ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو ان 7 لوگوں میں شامل تھے جو سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت بلال کو بہت ظلم برداشت کرنا پڑا۔ ان کے جو مالک تھے وہ طرح طرح کے مظالم کے ذریعے حضرت بلال کو دین سے موڑنا چاہتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت بلال کو تکلیف میں دیکھا تو بھاری رقم دے کر آپ کو خرید لیا اور اللہ کے نام پر آپ کو آزاد کر دیا۔ نماز کے لیے جب اذان کا حکم ہوا تو حضرت بلال سب سے پہلا مؤذن بن گئے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی چھت پر بھی آپ نے اذان دی تھی۔ آپ کی آواز اس قدر دلکش تھی کہ جب بھی آپ اذان دیتے تو لوگ کام چھوڑ کر آپ کی آواز سننا شروع کرتے، یہاں تک کہ بچے کھیل کود چھوڑ کر حضرت بلال کی آواز سننے لگتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا اور مدینے سے شام چلے گئے۔ ایک دفعہ جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر صحابہ کرام کی فرمائش پر انہوں نے اذان دی تو وہاں کے لوگ ان کی آواز سن کر تڑپ اٹھے اور سب رونے لگے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آئیے نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ نظم بانگ درا کی 37ویں نظم ہے اور 1904 میں رسالہ مخزن میں یہ نظم چھپی تھی۔ نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ حجاز مکہ مدینہ کو کہتے ہیں، مقدس مقامات کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ حضرت بلال سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا تھا، تیری قسمت جاگ گئی تھی، اس لیے تیری قسمت نے تجھے حبش سے مکہ مدینہ لے آیا۔ کیونکہ آپ حبش میں ہوتے تو وہاں پر ہمارے پیارے نبی کا پیغام آپ کو پہنچتا یا نہ پہنچتا۔ آپ کی اچھی قسمت کی وجہ سے آپ مکے میں آ گئے، جہاں ہمارے نبی کی دعوت پر آپ مسلمان ہو گئے۔ تو کہتا ہے یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ حبش سے حجاز میں آ گئے تھے۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ غم کدے غموں کا گھر۔ اب کہتا ہے کہ تیرا دل غموں سے بھرا ہوا تھا اور تو غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہی غلامی تیری آبادی کا سبب بن گئی۔ اگر آپ غلام نہ ہوتے تو شاید آپ حبش میں ہوتے، لیکن آپ غلام ہونے کی وجہ سے مکہ میں آ گئے اور یہاں غلامی کر رہے تھے، درد دکھ سہ رہے تھے، اسی دکھوں کی وجہ سے تجھے خوشی مل گئی۔ یہی جو غم کدہ ہے یہ آباد ہو گیا، یعنی آپ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، یعنی تیری غلامی اس قدر اہم تھی کہ انسان ہزاروں آزادیاں جو ہے اس غلامی پہ قربان کر دے۔ یعنی آپ کو جو درجہ ملا تھا اسلام میں، جو آپ کو اہمیت ملی تھی، وہ بہت سے آزاد لوگوں کو وہ درجہ نہیں ملا۔ اس لیے کہتا ہے کہ تیری غلامی جو ہے اس پر ہزاروں آزادیاں بھی قربان ہو جائیں۔ وہ آستان نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ آستان دہلیز کو کہتے ہیں، چھوٹا یعنی چھوٹا، ایک دم ایک لمحے کے لیے، اور ستم ظلم۔ ہمارے پیارے نبی کی جو دہلیز ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی تم سے نہیں چھوٹا۔ آپ ہمیشہ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ رہے، اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، اور کہتا ہے کہ کس کے شوق میں، کس کی محبت میں تم نے اتنے ظلم برداشت کیے، اتنے غم برداشت کیے،
اتنے ستم تم نے برداشت کیے۔ ظاہر ہے یہی بتانا چاہتا ہے کہ آپ ہمارے پیارے نبی کی چاہت میں، اس کی محبت میں اتنے ظلم آپ نے سہے، اتنے ظلموں کے آپ نے مزے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم بھی آپ کو مزہ دیتے رہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جفا ویسے بے وفائی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ظلم مراد ہے، یہاں پہ تکلیف مراد ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کہتا ہے عشق میں انسان کو جو سزا ملتی ہے، جو تکلیفیں ملتی ہیں، ان کو تکلیف نہیں کہا جا سکتا، وہ تکلیفیں نہیں ہوتی۔ ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ محبت کی دنیا میں، عشق کی دنیا میں انسان کو اگر تکلیف نہ ملے، انسان کو اگر دکھ نہ ملے، تو پھر محبت کا مزہ نہیں ملتا۔ نظر تھی صورت سلماں ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری۔ کہتا ہے اے حضرت بلال، تیری جو نظر تھی وہ بالکل سلمان فارسی کی طرح ادا شناس تھی۔ سلمان فارسی ہمارے پیارے نبی کے جو بلند درجہ صحابہ کرام ہیں ان میں شامل ہیں۔ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے، ان کی طبیعت کو سمجھتے تھے، اسی لیے کہتا ہے کہ اے حضرت بلال، تیری نظر بھی سلمان فارسی کی طرح ادا شناس تھی، تم بھی ہمارے پیارے نبی کے درجے کو، ان کے مقام کو پہچانتے تھے۔ شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری۔ کہتا ہے کہ تم جب بھی ہمارے پیارے نبی کا دیدار کرتے تھے تو دیدار کی طلب اور بڑھتی تھی، جتنا تم شراب دیدار پیتے تھے پیاس اور بڑھ جاتی تھی۔ تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا۔ مثل کلیم موسیٰ کی طرح، سودا تھا جنون تھا۔ اویس ایک صحابی ہیں، اویس قرنی۔ طاقت دیدار، دیدار کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، ترستا تھا، تڑپتا تھا۔ اب کہتا ہے تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا۔ اے حضرت بلال، جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے بیتاب ہوتا تھا، ان کے دل میں بیتابی ہوتی تھی، بالکل اسی طرح تیرے دل میں بھی ایک بیتابی موجود تھی۔ آپ ہمارے پیارے نبی کا دیدار کرنا چاہتے تھے اور اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا۔ آپ تو خوش نصیب تھے جو ہمارے پیارے نبی کے ساتھ رہے، ان کا دیدار کرتا رہے۔ اب اویس قرنی کی ہم بات کریں، وہ ہمارے پیارے نبی کا دیدار نہ کر سکے کیونکہ ان کی بوڑھی ماں تھی، اور ہمارے پیارے نبی نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنی ماں کا خیال رکھیں، اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے آپ میرے دیدار کے لیے اتنے دور سے تشریف نہ لائیں، اپنی ماں کا خیال رکھیں، یہی میری رضا ہے۔ اس لیے اویس قرنی ہمارے پیارے نبی کا دیدار نہ کر سکے۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ کہتا ہے کہ اے حضرت بلال، تجھے مدینے سے شدید محبت تھی، اسی لیے مدینہ جیسے تمہارے آنکھوں کے لیے بینائی تھی، تمہاری آنکھوں کی روشنی تھی، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ اور یہ مدینہ جو کہ صحرا ہے، تو یہ کہتا ہے تمہارے لیے بالکل کوہ طور کی طرح تھا، جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے کوہ طور بہت ہی اہم تھا، کیونکہ وہ وہاں پر اللہ کا دیدار کرتا تھا۔ اس لیے اے بلال، یہ صحرا بھی تمہارے لیے کوہ طور کی طرح تھا۔ تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنک دلے کے تپیدو دم نیا سائد۔ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پیارے نبی کا دیدار کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دل میں دیدار کی حسرت رہتی تھی، دیدار سے آپ کا دل نہیں بھرتا تھا۔ دوسرا مصرع جو کہ فارسی میں ہے، اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کا دل ہمارے پیارے نبی کے دیدار کے لیے ہمیشہ تڑپتا تھا، اور اسی دیدار کی حسرت کی وجہ سے تمہارے دل کو کبھی قرار نصیب نہیں ہوا، تمہارا دل ہمیشہ بے قرار رہا۔ گری وہ برق تیری جان نا شکیبہ پر، کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، جان نا شکیبہ بے صبر زندگی، بے قرار ہستی، اور خندہ زن یعنی ہنسنا، ظلمت
تاریکی کو کہتے ہیں، یہاں پہ سیاہی مراد ہے۔ دست موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ بغل میں دیتے پھر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ کہتا ہے گری وہ برق تیری جان نا شکیبہ پر، اے حضرت بلال تمہاری جو بے قرار زندگی ہے اس پہ عشق کی بجلی ایسی گری کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر، کہ تیری اہمیت اس قدر بڑھ گئی کہ تیرے سیاہ رنگت کی اہمیت موسیٰ کے ہاتھ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ کے پاس معجزہ تھا، جب اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے پھر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ اے بلال تمہاری جو سیاہی ہے، ظلمت ہے، یہ اس قدر بلند درجے والا ہے کہ اس کے برابری کرتا ہے۔ تپش ز شعلہ گرفتن و بر دل تو زدند، چھ برق جلوہ بخشا کے حاصل تو زدند۔ یہ ایک فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اے حضرت بلال ہمارے نبی کے عشق میں مبتلا ہونے سے پہلے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب آپ پر عشق کی بجلی گری اور آپ ہمارے پیارے نبی کے عاشق بن گئے تو پھر کہتا ہے کہ آپ کا درجہ حد درجہ بلند ہو گیا اور آپ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ادائے دید دیکھنے کا انداز، سراپا مکمل طور پر، نیاز عاجزی۔ کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کہتا ہے آپ جس انداز سے ہمارے پیارے نبی کا دیدار کرتے تھے اس میں بہت زیادہ عاجزی شامل تھی، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اور آپ ہمارے پیارے نبی کو بھی ایسے انداز سے دیکھتے تھے جیسے یہ بھی آپ کے لیے ایک عبادت ہو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو بھی عبادت سمجھ کر کرتے تھے۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ کہتا ہے اے حضرت بلال جب سے دنیا قائم ہوئی اس زمانے سے تجھے مؤذن بنایا گیا تھا، پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ اسلام کا پہلا مؤذن بنو گے، اسی لیے آپ کی زبان سے اذان کا ترانہ ادا ہوتا تھا۔ نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور آپ ہمارے پیارے نبی کے دیدار کے لیے اس قدر تڑپتے تھے کہ نماز بھی دیدار کا ایک بہانہ ہوتا تھا، یعنی آپ نماز کے لیے بھی جاتے تھے، وہاں پر بھی آپ hمارے پیارے نبی کا دیدار کرتے تھے۔ خوشا وہ وقت کی یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ خوشا کا مطلب ہے مبارک، کہتا ہے مبارک وہ وقت تھا جب یثرب یعنی مدینہ ہمارے پیارے نبی کا مقام تھا، ہمارے پیارے نبی کی جگہ تھی جہاں پہ آپ کا دیدار ہوتا تھا۔ کہتا ہے کہ مبارک وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا کہ ہر کوئی ہمارے پیارے نبی کا دیدار کر سکتا تھا، دیدار عام تھا سب کے لیے۔ تو معزز دوستو، آج کی یہ نظم جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اس میں بنیادی طور پر علامہ محمد اقبال نے عشق رسول کے حوالے سے بات کی ہے اور عشق رسول کی اہمیت بیان کی ہے، چونکہ یہ علامہ اقبال کی ابتدائی شاعری ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال شروع ہی سے عشق رسول کے جذبے سے سرشار تھے، اور جوں جوں اس کی زندگی آگے بڑھتی گئی یہ جذبہ شدید سے شدید تر ہوتا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر علامہ محمد اقبال عشق رسول کو اور بھی گہرائی کے ساتھ اور دلکش انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔